أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو فیہا ہدی و نور، اس میں ہے ہدایت اور نور روشنی. یحکم بها النبیون، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، من بھی ہے اسی سے فیصلہ کرتے نبیون نبی، الذین اسلموا جو کہ فرما بردار تھے، للذین ہادوا ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہو گئے، والربانیون اور رب والے، والاحباری اور عالم، بما یہ بھی فیصلہ کرتے رہے اسی کے مطابق، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ بنائے گئے محافظ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء اور وہ تھے اس پر گواہ. فلا تخشوا الناس، پس نہ آپ ڈریے لوگوں سے، واخشونی بس مجھ سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ بیچو اپنے میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں. ومن لم يحكم اور جو کوئی فیصلہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے بما انزل اللہ، اس لم جو نہیں حکم دیتا ہے، جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، هم الکافرون یہی لوگ کافر ہیں. وکتبنا علیہم فیہا اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے، فیہا اس میں، ان النفس کہ بے شک
ان نفس بالنفس جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں میں بھی اسی طرح بدلہ ہے۔ فمن تصدق به اور جو کوئی صدقہ کر دیا معاف کر دی اسے، فهو کفارۃ له تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ولم یحکم اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون تو بے شک وہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم اور ہم نے بھیجا ان کے قدموں پر، ان کے قدموں کے بھیجا میں نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما جو تصدیق کرنے والا تھا، لما بین جو ان کے پاس تھی محنت اور جو ان کے پاس تورات میں جو کچھ تھا اس کی وہ تصدیق کرنے والا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے عطا کی اسے انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بین جو ان کے پاس پہلے سے تھی من التورات میں سے، وَهُدًى اور ہدایت، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ہدایت اور نصیحت، موعظۃ نصیحت للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بس چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل والے، بما انزل اللہ فی جو نازل کیا اللہ نے اس میں، فی ہی اس میں، ومن لم يحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ ہیں فاسق ہیں گناہگار ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ جو پہلے سے ہے ان من الکتاب کتاب میں سے، یہ بھی الکتاب یہ بھی الکتاب، ومہیمنا علیہ اور جو محافظ ہے علیہ اس پر، فحکم پر فیصلہ کیجیے، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جس جو نازل کیا اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ اور اتباع کیجیے، احواء ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق جبکہ آ چکا آپ کے پاس حق، لکل جعلنا منکم ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے، شریعتاً ایک شریعت یا طریقہ، ومنہاجا اور ایک دستور اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم امۃ واحدہ تو وہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت، ولیکن لیکن اور لیکن لیبلوکم فیما مگر وہ آزماتا ہے تمہیں، فیما اس سے جو آتاکم اس نے تمہیں عطا کیا، فاستبقوا الخیرات پس سبقت لے جاؤ خیرات میں بھلائی کے کاموں میں، اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، وَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ بتا دے گا تمہیں خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون اس کی جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، وَعَنِحْكُمْ بینہم اور یہ کہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ اتباع کریں احواءہم ان کے خواہشات کی، وحذرہم اور ہوشیار رہیں، ان یفتونک کہ وہ فتنے میں ڈال دیں یا وہ فسلا دیں آپ کو، ان بعدی اس کے بعد کے ما انزل اللہ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، الیک آپ کی طرف یعنی اس سے کو آپ کو غلط راستہ نہ ہوا اس سے آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، فَإِن تَوَلَّوْا پر اگر تم پھر گئے، فَعَلَمْ اور اگر وہ پھر جائیں فَعَلَمْ تو جان لو، انما کہ بے شک ہو، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبکم کہ وہ پہنچائے انہیں وہ دے انہیں ببعادی ان کے بعد، ذنوبہم ان کے گناہوں کی بداشت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور اکثر ان میں بے شک اکثر من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون ضرور یقیناً فاسق ہیں گناہگار ہیں، فحکم الجاہلیت یبغون کیا فحکم الجاہلیت کہ جاہلیت کا حکم یا فیصلہ، یبغون وہ چاہتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے، حکمن حکم میں فیصلے میں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو
یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ سے زیادہ بہتر کس کا فیصلہ ہے۔ تو آج کی آیات یہ رکوع جو ہے بہت ہی اہم ہے، بنی اسرائیل کے لیے بتایا گیا، اور اس لیے ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں جو اس میں آئے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلے کس طرح کرنے ہیں۔ کہ یہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور ہے، یعنی تورات جو نازل کی گئی ان کے یہودیوں پہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا والنبیون، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے وہ جو اسلموں، جو نبی تھے وہ اسی تورات کے مطابق ہی ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہے۔ نبیون اسلموں، جو کہ فرما بردار تھے۔ اسلموں یعنی کہ نبیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سارے انبیاء دین اسلام کے ہی پیروکار تھے، یعنی کہ وہ سارے اسلموں اسلام کے ہی ماننے والے تھے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی رہا ہے، اسلام جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید اور اخلاص دی۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، جس طرح تھا نا کہ سورہ انبیاء میں وما ارسلنا من قبلک من الرسل، نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول آپ سے پہلے، الا نوحی الیہ، کہ سوائے اس کی ہم نے وحی کی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدونی، تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی سارے انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا، توحید ان کی ایک ہی دعوت تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ سب انبیاء کرام جتنے بھی انہوں نے وہ سارے فرما بردار تھے، انہوں نے یہ اشارہ سب کو کہا کہ انہوں نے فیصلے کیے للذین، ان کے لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی بن گئے اسی کے مطابق جو تورات میں نازل ہوا تھا، وربانیون، اور ربانیون، اور رب والے یعنی ان کے مشائخ جو نیک لوگ تھے ان کے، والاحبار، اور علماء جو عالم تھے ان کے، انہوں نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا، بما تحفظو، اس وجہ سے کہ وہ محافظ بنا دے کہ من الکتاب، کتاب کے، یعنی وہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں، وہ اس کے محافظ بنا دیے گئے تھے، اس لیے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ من الکتاب، اللہ کتاب کے مطابق، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے گواہ تھے، یعنی کہ وہ اس کا علم رکھتے تھے، اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہا وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تم نہ ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی کی، یعنی کہ دنیا کے لیے میری آیات کو نہ بیچو۔ اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا یہاں تو تورات کے لیے، مگر یہ ہمارے لیے بھی ہیں، جو شریعت، جو جن چیزوں کی حدیث میں جو چیزیں منسوخ نہیں کی گئی وہ قرآن میں بھی وہی حکم ہمارے لیے بھی، جو تورات کی جو چیزیں منسوخ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی وہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کرنے قرآن و حدیث کے مطابق، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے۔ یہ ہمیں تین باتیں بہت دھیان سے دیکھنے چاہیے، اور تین باتیں آئیں گی کہ یہ کیا ہمیں بتا رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے، فیہا، اس میں، یعنی تورات میں ہم نے ان کے لیے لکھ دیا تھا، پھر بھی وہ نہیں مانتے، ان النفس، کہ جان کے بدلے جان، نفس کی جان کے بدلے جان، جس نے جان کسی کو اگر قتل کیا تو اس کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، والعنف بالعنف، جس نے اگر کسی کا ناک کاٹ دیا تو اس کی ناک بھی کاٹ دی جائے گی، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے جس نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کا کان کاٹ، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، کس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑ دیں، ولو جروح قصاص، اور اسی طرح اگر کوئی زخم ہے تو اسی طرح کا زخم کا اس کا بدلہ ہے، ومن تصدق، اور جو کوئی معاف کر دے بھی اس کو، یعنی کسی کو یہ پہنچائی تکلیف پہنچائی، اگر وہ معاف کر دے ہوا کفارت، تو اس کے پھر اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ اس کے
گناہوں کا یہ کفارہ ہے اس کے لیے کہ اگر وہ معاف کر دے تو یہ معاف کرنا تو ویسے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ حوصلہ عطا کر دے کہ وہ معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ اسی طرح دانت والے مسئلے میں آتا ہے کہ ایک جگہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ربیہ نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا لیکن خاندان والوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی فرمایا دیا کہ اس کا قصاص دینا ہوگا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہ حکم ہے۔ اس نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو بعض عورت کے خاندان والے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف بھی کر دیا اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو راضی کر دیا، انہوں نے اس سے معاف کر دیا۔ تو یہ ومن صدقہ کو ویسے بھی اگر کوئی اس کو معاف کر دے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے، جب تک زخمی تندرست نہ ہو، جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے پھر اس کا قصاص نہ لیا جائے۔ یہ پھر آیت ہے وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اس کے مطابق ایسا نہ کرے تو وہ ظالم ہے، تو وہ ظالم ہے۔ تو یہاں ظالم یہاں کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بمعنی مشرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے نا، سورہ لقمان میں آتا ہے ان شرک لظلم عظیم۔ تو اللہ کے قانون ہے، وہ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک انسانوں کا قانون ہے۔ پھر انسانوں کے مختلف قوانین ہیں، ایک رومن لا ہے، پاکستان کا قانون ہے، پھر رواج بھی ہیں، ہمارے یہاں رواج بھی ایک رواج پر بھی مبنی کئی قانون ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آپ فیصلہ کس قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق یا کسی اور قانون کے مطابق۔ اگر آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور قانون کو بھی مان لیا یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دی تو گویا آپ نے شرک کیا، یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے قانون پہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور ملا دیا یا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آج کی جو آیات ہیں ان میں بہت زیادہ سوچنے کا عبرت کے مقام سوچنا پڑے گا۔ قفینا علی آثارہم، اور ہم نے بھیجا ان کے ساتھ ساتھ پیچھے بھیجایا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم بھی مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اسی کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس تورات میں سے تھی۔ یعنی مسیح علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، سارے انبیاء آتے تھے پہلے حوالے کی، ہر نبی جب بھی آیا تو اس نے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے، اور یہاں پر تو ہر نبی کو قرآن وہ دی بھی نہیں گئی کتاب، تو شریعت جو دی گئی تو اسی کے مطابق وہ مسیح علیہ السلام بھی ان کا کوئی نئی، ان کو وہ بھی تورات کی تصدیق وہ بھی اسی کی تصدیق کرنے آئے تھے۔ یعنی جو بھی جتنے پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی وہی تھا، اسی کی طرح وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ تورات کے اصل تعلیمات جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔ قرآن اس بات کا بار بار یاد کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء دنیا کے گوشے میں آئے ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے یا ان کے ہٹا کر کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آیا۔ اب ہم نے بھی پڑھا ہے بار بار، ہمارے جو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری جو اس کی تصدیق کرتی ہے تمہارے ہاتھوں میں، یعنی انہی کی تصدیق کرتی ہے جو تورات کو انجیل کی جتنی بھی کتابیں پہلے آئی ہیں ان کی ہی تصدیق کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ مریم بھی اسی کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس پہلے تورات میں جائے، جو تورات میں جو تمہارے پاس اصل ہے اسی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو یہ آتے ہی نہ انجیلوں نے انجیل بھی دی اور اس میں ہدی و نور، اس میں ہدایت و نور ہے، اور یہ بھی مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ بھی تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے جو پہلے سے موجود ہے تورات میں سے، اور جو ہدایت اور موعظۃ اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے، یعنی جو متقین ہیں جو نیک لوگ ہیں پرہیزگار ان کے لیے یہ ہدایت بھی اور نصیحت بھی۔ اب یہاں پھر آ رہا والی حکم اہل الانجیل، تاکہ وہ حکم اور تاکہ وہ فیصلہ کریں
اہل انجیل بما انزل اللہ فی، جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھر یہ تیسری بات ہے وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق اللہ نے نازل کیا تو وہ کیا ہے؟ فاسق، وہ فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے قانون کو نازل کردہ قانون پر فیصلہ نہ کریں، تین حکم ثابت کر دیے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ انسان اللہ کے حکم اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر فیصلہ کرتا ہے، وہ تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، تین بڑے جرم کر رہا ہے۔ تو وہ کافروں کو جتنا اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو یہ اس کے کفر کے معنی کہ اس کے اللہ کے حکم کو انکار کر رہا ہے۔ اور اگر وہ جان کے مانتے پوچھتے گا اس کو، اگر اللہ کے حکم کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ کے حکم غلط ہے، اور تو پھر تو بالکل پکا کافر ہے۔ لیکن اگر اس نے مجبوری میں کر رہا ہے، اس کے قانون ایسا، تو پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو انکار کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فعل لازم بات ہے کہ انصاف کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ کے مطابق جو اللہ نے جو قانون نافذ کیا، اصل میں انصاف تو وہ ہے۔ تو جو اللہ کو جھٹ کر آپ نے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ ظلم ہی ہوگا۔ اور تیسرا، جب بندہ ہونے کے باوجود اس نے مالک کے قانون سے منحرف کیا، نہیں اللہ کے قانون کوئی اور ہے، اس کے قانون کو نہیں مان رہا، کسی اور قانون کو نافذ کر رہا ہے، تو وہ اصل میں بندگی اور اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گیا، بندگی نہیں کر رہا، تو فاسق ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی ہمارے یہاں ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے یہاں جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ کچھ لوگوں نے اس کو آیت کو کوشش کی ہے کہ یہ ان کے لیے تھی انجیل، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھ جب ایک چیز جس میں یہ تینوں آیتیں منسوخ نہیں ہے، بنی اسرائیل کی جو چیزیں ہم منسوخ نہیں کی ہیں، اہل کتاب کے ساتھ اگر کوئی بات ان کی منسوخ نہیں ہوئی تو ہم پہ بھی لازم ہے، تو قرآن پہ بھی ہم پہ بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ اب آخری حتمی کیا ہے، حتمی چیز آ گئی قرآن، تو قرآن کے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ حق پر مبنی ہوں گے، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا ہم جو اپنے آپ ہم بھی جو فیصلے کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اور ہمارے ملک کو قانون یہ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر لوگوں کو بھی اور ان قوموں کو بھی جو اس طرح نہیں کرتے ان کے پھر گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب انزلنا الیک الکتاب، نازل کیا ہم نے آپ کی طرف الکتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدق یہاں آ گیا پھر وہ تصدیق کرنے والا اس کی بین یدیہ، ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، من الکتاب، یہاں پہ کتاب میں سے، یعنی ایک کتاب میں سے یہ جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے وہ کتاب ہے، اور دوسرا وہ بھی تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی، یعنی کہ یہ بھی کہا ہے پچھلی کتاب جو اپنی اصلی حالت میں اس کو تصدیق، لیکن نہیں، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتاب الکتاب کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زبانوں میں یا مختلف زبانوں میں مختلف اقرام پہ نازل ہوئی، سب کے سب دراصل ایک ہی کتاب، ان کا مصنف ایک ہی ہے، اللہ ہی کی طرف سے، ان کا مدعا اور مقصد بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ان کی تعلیم اور ایک ہی وہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا گیا۔ فرق سے وہی ہے کہ ان کی عبارات کیا ہے، جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف جن سے مخاطب کیا گیا، ان کے لیے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی۔ بس اصل صرف یہی نہیں کہ کتابیں ایک دوسرے سے مخالف نہیں ہیں، بلکہ تردید کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تصدیق کرنے والی ہیں، بلکہ اصل حقیقت اس کے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی الکتاب اور یہ مختلف اس کے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایڈیشن ہے مختلف، الکتاب اصل کتاب ہے اور یہ کتاب یہاں مختلف ایڈیشن ہے۔ پھر اللہ محیمن علیہ، وہ محافظ ہے اس کے علیہ، اس کی محافظ ہے۔ محیمن کہتے ہیں محافظت بھی ہے، نگرانی بھی ہے، شہادت بھی، تائید بھی کرنے والی ہے۔ یہ قرآن کو الکتاب من کہنے مطلب یہ ہے کہ اس تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی تمام آسمانی کتابیں دی گئیں اس کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسے بھی ذمہ لے لیا ہے کہ اس میں کوئی نہ عرفی اور نہ کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی قیامت تک ہو نہیں سکتی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل اسی اصلی صورت میں ابھی اور تا قیامت انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ اسی لیے محفوظ پر کہا تھا کہ یہ اس کا محافظ ہے، اس کا جو پہلے کتابیں آتی رہیں ان کا۔ فاحکم بینہم، اب فیصلہ کریے ان کے درمیان
بما انزل اللہ ولا تتبع هواهم، ان کے لیے جو نازل کی اللہ نے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں چھوڑ دیں، مگر یا اللہ تعالیٰ کریں کہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع ہوا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق، جب کہ حق آپ کے پاس آ گیا۔ اب جب حق آ گیا تو پھر آپ نے ان کی کسی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر اللہ کریں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شریعتاً ایک دستور، ومنہاجا اور ایک طریقہ، یعنی مختلف انبیاء جو آئے ان کے لیے ان کی شریعتیں، تو آپ کا شریعت ویسے تو ایک ہی ہے، ہر کسی کے لیے ایک ہی دین ہے، مگر یہ ہے کہ قانون ہے کہ جیسے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے لیے شریعت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ اور ہے، اسی طرح رسولوں کے طریقہ کار میں بھی فرق تھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان امت بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، وہ امت جو دبی ہوئی تھی، پیسی ہوئی تھی، غلام تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، دینی اعتبار سے کمزور بھی تھیں، والد فرعون کے ظلم و سہ رہی تھیں، تو ان کا اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بعثت کا یہی تھا کہ ایک بگڑی مسلمان امت کو کافروں کو تسلط غلبے سے نجات دلائیں۔ اس کا خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مسلمان امت کے لیے مبعوث کیے گئے، یعنی یہودیوں کی طرف، وہ بھی یہودیوں کی طرف یہودی تھے اس زمانے، ان کو مبعوث کیے گئے، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مبعوث کیا گیا جو مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے ناواقف، صرف ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، وہ بھی ان کا احترام اپنے جد امجد کے طور پر کرتے تھے، ایک نبی کے طور پر نہیں۔ کوئی شریعت ان میں موجود نہیں تھی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، گویا کہ وہ بالکل ہی بہکے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ میں صحابہ کرام کے ایک عظیم جماعت پیدا کی، انہیں اللہ حزب اللہ بنایا۔ پھر جماعت کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کو، یہ جتنے بھی آئمہ کفر تھے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر دین میں اللہ کے دین کو معاشرے میں قائم کر دیا۔ تو یہ منہاج اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت و منہاج طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اس بات ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے نبی جو اللہ تھی بھائی ہیں، یعنی ان کا دین، ان کا جمع اللہ تھی، ان کی مائیں شریعتیں الگ الگ ہیں، ان کے دن ان کا دین ایک ہے، یعنی دین سب کا ایک ہے، مگر شریعتیں جو ہے وہ مختلف الگ الگ ہیں، مگر دین ایک ہی ہے۔ سب کا دین ایک ہی ہے، صرف ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا الگ الگ بنا دیا۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ جی کوئی دین کوئی اور لے کر، دین سب کا ایک ہی ہے، دین سب کا اسلام، ہر نبی آیا اسلام ہی لے کر آیا۔ اللہ نے اسلام، یعنی وہ اللہ کا فرمانبردار کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، تو یہ سب نے دیکھا تھا۔ اور یہ اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ولیکن لبلوکم فیما آتاکم، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا، آپ کا جو چیزیں ہیں رزق وہ بھی عطا کیا، اس سے بھی آزماتا ہے، جو شریعت تمہیں دی اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ بس تبقوا الخیرات، بس تم سبقت حاصل کرو نیکی کے کاموں میں، اللہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جمیعا سب کے سب کو، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم، اس کے بارے میں، کنتم فی اختلاف، جس میں تم اختلاف کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کو بتا دے۔ ان حکم بینہم، تو تم یہ کہ چاہے کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اور اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ پیروی کریں، اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، واحذرہم، اور ہوشیار رہیں، یعنی ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ پہلے میں نے پڑھا ہے کہ کیا کچھ کرتے رہیں، تو اللہ کریں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں، افتنو کا، کہ وہ آپ کو کوئی فتنے میں نہ ڈال دیں، ام بعد ما انزل اللہ، اس کے متعلق جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، یعنی پہلے بھی وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھوکے میں ڈال کے باطل کی طرف مائل کر دیں، جیسے ہم نے پڑھے کہ ہم نے پچھلے سورہ نساء میں پڑھا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُضِلُّوكَ، اور اگر تو اس پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقین اس کے ایک گروہ نے ارادہ کرے تو جو گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں،
وانزل اللہ علیہ الکتاب، اور نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف کتاب، والحکمہ اور حکمت، وعلمکم ما لم تکن تعلم، اس نے سکھایا آپ کو جو کچھ آج آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ کو انہوں نے پڑھا نا، ایک گروہ نے ان کو بالکل آ کے بتایا تھا کہ جی ایک کسی اور پہ بے گناہ پہ چوری کا الزام ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ان کے چالوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوشیار رہے ان سے کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، کس چیز سے ہٹا نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑ لیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَكُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو أَن يُصِيبَهُم، کہ ان کو پہنچائے یا دے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کو آپ کے ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دے، ان کو سزا دے، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل میں یہ بہت ہی سوچنے والا اور بڑا مسکام ہے کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، اس سے کہ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے ان کو سزا دے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے جیسے ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہم قائم نہیں کرتے اور ہمارے ساری کوشش باوجود دین نافذ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے، ہم پہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ساری جس خطے کے چھوٹے چھوٹے ملک میں پیچھے رہتے جاتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں میں ہمارے گناہ کی وجہ سے ملک نہ ڈالیں۔ یہ اللہ نے صاف فرمایا تھا کہ جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑیں گے، شریعت کے فیصلوں کا انکار کریں گے، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ان کے گناہوں کے بداش میں ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ان کثیر من الناس لفاسقون، اور اکثر لوگوں میں سے انسانوں میں اکثر لوگوں میں سے یقیناً فاسق ہیں، ذات لوگ جو ہیں گناہگار ہی ہیں، فاسق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے حکم جاہلیہ یا بکون، کیا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کا حکم ان پر فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی جب ایک پورا آ گیا، ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے ایک نازل ہو گیا، جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور وہ جہالت کا دور تھا۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے لوگ جاہلیت دستور، اپنی روایت اور اس کے رسومات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حق آ گیا، حق آ گیا اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی کچھ لوگ جیسے اپنے لڑکیوں کو خاص طور سے دینا نہیں چاہتے وراثت میں، اور تو یہ بھی اپنا بس فیصلہ ویسے آپ سمجھ لیں کہ دستور میں سمجھ لیں یا دیتے نہیں، تو یہ بھی کیا یہ فیصلہ کرواتے ہیں تو کسی کہ جی ہمارے یہاں تو جیسے ہوتا نا بہت کی قبیلوں نے فیصلہ کرے، ہمارے سردار نے فیصلہ کرے جیسا ہی ہوگا جی، ہم تو نہیں دیں گے۔ یہ جتنا بھی یہ جاہلیت کے فیصلے ہیں، اللہ کا جو قانون آ گیا تو اس کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے فیصلے کیے جائیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے اگر رسم و رواج کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ ومن احسن من اللہ، اور اللہ کے حکم اس فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا تو کوئی بھی نہیں، مگر شرط ایک ان لوگوں کے لیے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں کہ اصل میں یہی ہے، یہی وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنے سے ہی حقیقی کامیابی آپ کو کامیاب ہو سکتے ہیں، فلاح نصیب ہو سکتی ہے، امن و چین ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس یقین اور ایمان حقیقی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ہمارے گناہوں کی پاداش میں سزا نہ دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی فیصلے اسی کے مطابق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، ان کے مطابق ہمیں چلنا بھی، ان کے عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔